وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں ہم نے گزشتہ محفل میں آیت نمبر 60 تک مطالعہ اپنا مکمل کیا تھا. بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور جواباً ان کی ناشکریاں اور نافرمانیاں، ان کا بیان اور ان کا تسلسل چل رہا ہے. آیت نمبر 60 میں صحرائے سینا میں جو ان کو پیاس لگی اور پانی کا انتظام ان کے لیے معجزانہ شان کے ساتھ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا عصا پتھر پر ماریں تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اس کا ذکر تھا. اب جو پہلے من و سلوہ کا تذکرہ گزر چکا، جو آسمانی غذا اور آسمانی رزق ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص شان سے عطا ہوتا رہا، اس پر اب ان کی ناشکری اور بے صبری اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نافرمانیوں کا اب نتیجہ نکلا وہ اب اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ان کی سب سے بڑی وجہ جو زوال کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں معذب ہونے کی ہوئی، اور ایک مقام، ایک وقت وہ تھا جب یہ مقام انہیں حاصل تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. اور اب اس آیت میں جو ان کا انجام کار بیان ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے وہ بھی یہاں تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. تو خاص طور پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں ہے اس کا بھی یہی سبب معلوم ہوتا ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا. وَاذْكُرْ إِذْ قُلْتُمْ، اذکر محذوف ہوتا ہے ان آیات میں، پہلے بھی کئی بار یہ بات گزر چکی. اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، تم نے کہا یعنی تمہارے بڑوں نے کہا، اس وقت کی بات ہو رہی. یا موسیٰ، اے موسیٰ. پہلے بھی آیا تھا کہ یہ ان کی گستاخی کا انداز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کا نام براہ راست لے کر ان کو خطاب کر رہے ہیں. تو یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پر اب صبر نہیں ہوتا. من و سلوہ کھا کھا کے ہمارا تو جی اکتا گیا ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں، اب کوئی اور چیز ہونی چاہیے. فادع لنا ربک، تو جاؤ ذرا اپنے رب سے دعا کرو. گستاخی پر گستاخی کا انداز آپ دیکھیے. یا موسیٰ، یہ بھی ایک گستاخی. لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو ہرگز ایک قسم کے کھانے پر کوئی صبر نہیں ہوگا. فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. رب ان کا بھی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنا جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. وہ کیا کرے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے. من بیانیہ ہے، اب وہ کیا چیزیں اگاتی ہے اس کا بیان ہے. من بقلیہا یعنی زمین کی ترکاریاں، وقثائہا اس کی ککڑیاں، وفومہا اس کا گندم، وعدسہا اس کی دالیں، وبصلیہا اس کا پیاز. تو سبزی ٹھیک ہے اور دالیں جو زبان کے چٹخارے ہیں وہ ہمیں چاہیے. ایک ہی طرح کا وہ پرندہ کھا کھا کے اور ایک ہی طرح کا حلوہ کھا کھا کے ہمارے تو جی اکتا گئے ہیں،
اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے زمین سے وہ یہ چیزیں ہمارے لیے نکالے، اس کو ہم کھائیں۔ قال، یہ جملہ بڑا اہم ہے اور مرکزی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا جو غذا بہتر تھی تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہیں؟ ایک آسمانی غذا تمہیں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحم و کرم، خاص برکت والی غذا تمہیں دی جا رہی ہے آسمانوں سے، اور اس کے مقابلے میں تم اس سے کم تر درجے کی زمین کی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ جو رویہ تھا نا، یہ رویہ یعنی صرف کھانے پینے میں نہیں رہا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عطا ہوا اس کو انہوں نے بدل دیا گھٹیا چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات عطا ہوئی، تورات پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات پر عمل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے نعمت برسائی۔ بنی اسرائیل میں کہا جاتا ہے تقریباً 4000 کے قریب انبیاء اکرام علیہم السلام صرف اس ایک قوم میں آئے ہیں، اور ایسے تسلسل کے ساتھ آئے کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بخاری کی روایت پہلے بھی کئی بار آئی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا فوراً دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ لیکن انبیاء کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ انبیاء کو شہید کر دیا علیہ السلام، ان کی بات ماننے کے بجائے بڑی تعداد میں انبیاء اکرام کو شہید کیا۔ تورات کے ساتھ یہی کیا، انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ یہی کیا، احکام شریعت کے ساتھ یہی کیا، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہش نفس پوری کی، ٹھیک ہے۔ اور بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جن کی بشارتیں ان کی تورات میں موجود، جن کے صحابہ تک کے پورے پورے حلیے ان کی کتابوں میں موجود، جن کی کتابوں میں قرآن کے تذکرے موجود، لیکن ماننے کے بجائے آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن بن گئے، بدترین دشمن۔ تو یہ ہے اصل میں جو ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا جو چیز بہت بہتر ہے تم اس کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو بہت کم تر ہے، بہت گھٹیا۔ آج اگر ہم غور کریں اس امت مسلمہ پر جو اکثر و بیشتر زوال کی کیفیت سے دو چار ہے، کہیں دشمن کے ظلم و ستم کے تحت پس رہی ہے، کہیں اپنوں کے تحت پس رہی ہے، ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں، اور کسی کو شکوہ کرنا پڑا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے نا، ہم نے شریعت مطہرہ کے ساتھ کیا کیا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہر جگہ جاری ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کی ذات عالی سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہوں ترمذی کی روایت میں کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والوں میں سے ہیں، یا خدا نخواستہ اس کو ترک کر کے اور چھوڑ کر مردہ کرنے والوں میں سے ہیں معاذ اللہ؟ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہوں کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ اکرام کو بڑی حیرت ہوئی، قال ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انکار کون کر سکتا؟ جنت جیسی جگہ جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی انکار کر دیا، مجھے نہیں جانا جنت۔ تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی چاہے وہ ہم عبادات کے معاملات میں دیکھیں، چاہے وہ معاملات میں دیکھیں، چاہے وہ اخلاق میں دیکھیں، چاہے وہ کردار میں دیکھیں، چاہے وہ امور سیاست میں دیکھیں، چاہے وہ گھر کے امور میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اس کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اچھا، چھوڑا ہے ایک اعلیٰ اور ادنا اور خیر کی چیز کو، اس کو بدلہ کس سے ہے؟ تبدیل کس سے کیا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، خیر کو بدل کر ادنا پر آ گئے ہو، گھٹیا پر آ گئے۔ وہ ادنا کیا ہے؟
آج وہ سارے کے سارے تصورات، چاہے وہ ہمارے افکار و نظریات کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ہمارے مزاج اور طبیعت اور پسند ناپسند کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ہمارے فلسفوں کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ہمارے اعمال اور کردار کے اعتبار سے ہوں، ہم نے شریعت کو اکثر و بیشتر مغرب سے درآمد شدہ نظریات، تصورات، تہذیب، اس سے ریپلیس کر دیا۔ اگر آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، شریعت اور دین کے تحت کائنات میں سب سے مرکزی حیثیت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ حاکمیت ہو، سوورنٹی ہو، چاہے وہ خالقیت ہو، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والی ذات ہو، چاہے وہ رزق دینے والی ذات ہو، چاہے وہ نعمتیں دینے والی ذات ہو، زندگی اور حیات دینے والی ذات ہو، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مرکزیت حاصل۔ جدید تہذیب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ریپلیس کر دیا کہیں انسان سے، وہی مرکزیت انسان کو دے دی کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، جو کچھ اس کا دل چاہتا ہے، اس میں وہ آزاد ہے، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے۔ شریعت باؤنڈریز کا نام ہے، شریعت حدود کے اندر پابند ہونے کا نام ہے، جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن کمثل الفرس، مومن کی مثال تو ایک گھوڑے کی سی ہے۔ کون سا گھوڑا؟ جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو۔ ایک ہے گھوڑا جو جنگل میں آزاد پھر رہا ہے، وہ نہیں، جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ تو اب رسی جہاں تک اجازت دے گی وہاں تک جا سکتا ہے، جہاں رسی کی لینتھ ختم ہوئی وہاں سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، یہ مومن کی مثال ہے۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، دیکھو اللہ اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھانا، اللہ اس کے رسول نے کچھ حدود متعین کر دی ہیں، اس کے اندر اندر رہنا۔ اس وقت جدید تہذیب نے ساری دنیا کو یہ سبق پڑھا دیا، اور مسلمانوں سے میں سے بھی بڑی تعداد وہ ہے جو یہ خیالات اپنے اندر لیے ہوئے کہ جناب آزادی ہونی چاہیے، پابندی نہیں، مجھے سوچنے کی آزادی ہو، مجھے بولنے کی آزادی ہو، میں جو چاہوں سوچوں، جو چاہوں بولوں، مجھے عمل کی آزادی ہو، میں جو چاہوں کروں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ساری ہم مسلمانوں کی بھی تہذیب اسی پہ کھڑی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کی تعریف شریعت کیا دیتی ہے؟ شریعت انسان کی تعریف یہ دیتی ہے کہ یہ عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور چونکہ اللہ کی طرف نسبت ہے اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ جدید تہذیب نے انسان کی ڈیفینیشن کیا دی؟ ٹھیک ہے کہ بایو کیمیکل سوشل اینیمل، ایک نباتاتی کیمیاتی ریئیکشن کے نتیجے میں، ایولیوشن کے نتیجے میں ترقی، بندروں سے ترقی کرتے 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 وہ انسان بن گیا ہے، جانور، سوشل اینیمل ہے، اینیمل جانور ہے، تھوڑا سوشل ہے، ٹھیک ہے، تو عام جانور اور عام حیوان بنا دیا۔ اب قرآن مجید نے یہی مثال دی کفار کے لیے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یعنی ایک ہے جس کو اللہ نے انسان بنایا، ایک جس کو اللہ نے جانور بنایا وہ تو جانور ہے، جس کو اللہ نے انسان بنایا اور پھر وہ جانور بن کر زندگی گزارے، یعنی جانوروں جیسی زندگی گزارے۔ جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، نسل کی افزائش اور بچوں کو تحفظ فراہم کرنا جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں، بس باقی اپنی مرضی کرنا۔ تو اگر انسان بھی حیوانوں والی زندگی اختیار کر لے تو وہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہوگا نا۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، ابھی ڈاکیومنٹریز آ رہی ہیں، مطلب جب تک دیکھا نہیں تھا تب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مغرب میں باقاعدہ ایسی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو ایسے انسانوں کی ہیں جو اپنے آپ کو کسی جانور سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ کتوں کی ایسی یعنی انسان ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، کتا سمجھتے ہیں، ویسے ہی ڈریسنگ کرتے ہیں، ویسے ہی چلتے پھرتے ہیں، باغات میں ویسے ہی کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے نعرے لگا رہے ہیں، ہمیں حق دیا جائے کہ ہم کتوں کی طرح زندگی گزاریں،
ہمارے لیے بسز میں الگ جگہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں پارکس میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہونی چاہیے. کوئی اپنے آپ کو بلی کی طرح آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت کی طرح آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو مرد کی طرح آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. مرد ہیں جو اسپورٹس ایتھلیٹس ہیں اور کمپٹیشنز میں ہار جاتے ہیں، تو جیتنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک دن کھڑے ہو کر کہیں کہ آج سے میں ایک عورت ہوں. مان لیا سوسائٹی نے آپ ایک عورت، اب وہ عورتوں کے مقابلوں میں جا کے اور گولڈ میڈل جیت کے آ رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہم گولڈ میڈل جیت گئے. یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ صرف اس مغرب کی بات نہیں ہے. آج سے خدا نخواستہ 10-15 سال بعد آپ دیکھیں گے یہ سارے نظریات، 10-15 سال بھی شاید میں دیر سے کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بہت پہلے یہ نظریات یہاں بھی پروان پڑنا شروع ہو جائیں گے. جو چیزیں پہلے ہم سوچتے تھے، سنتے تھے کہ مرد سے تعلق، عورت سے تعلق، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو حد درجے کمینگی ہے، حد درجے گراوٹ ہے، وہ آج ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے نا، اوپنلی ہو رہا ہے. اب پہلے تو پھر چھپ چھپ کر ہوتا تھا، اب تو آزاد. یہ جو عورت مارچ کے نام پر جو گھٹیا پن جس کا مظاہرہ ہوتا ہے معاشرے میں، اس میں یہ اس طرح کی ساری جو گند ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بڑی بڑی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں، وہاں کس طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کا آپس میں کس طرح کا ریلیشن، کس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہیں، سب کچھ اب تو اوپنلی ہو رہا ہے. تو جو پہلے آج سے 10-15 سال پہلے ہم مغرب کے بارے میں سنتے تھے، وہ باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. تو جو باتیں آج ہم وہاں کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ کیا خیال ہے وہ بچیں گے؟ اور یہ چیزیں خدا نخواستہ ہمارے یہاں بھی آئیں گی. تو آہستہ آہستہ اس آیت کی پوری تعبیر آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ، تمام مسلم معاشروں میں، سماجوں میں آپ کو یہ نظر آئے گی کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جو اللہ خیر تمہیں دے چکا اس کو تم انتہائی گھٹیا اور گراوٹ پر مبنی چیزوں سے بدل رہا. ٹھیک ہے، تو جو مرکزی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی اس کو انسان سے بدل دیا. جو نظریہ عبادت اور پابندی تھا اس کو نظریہ آزادی سے بدل دیا. ٹھیک ہے، جو رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی ذات عالی کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو بدل دیا، کہیں سیلیبریٹیز سے بدل دیا. کوئی نہ کوئی چاہیے نا ہر انسان کو آئیڈیالائز کرنے کے لیے، ہر انسان کے کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مان کر اس سے انسپریشن حاصل کرتا. وہ جناب سیلیبریٹیز ہو گئی ہیں اس وقت آج کل کے زمانے میں. تو آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ معاشیات کے ڈومین میں غور کرتے چلے جائیں، آپ معاشرت کے ڈومین میں غور کرتے چلے جائیں، سیاست کے ڈومین میں غور کرتے چلے جائیں، ہر جگہ خیر کو گھٹیا سے بدلنے کی ایک روش ہے کہ جو ہمیں بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی. تو جو زوال کا سبب یہود کے لیے تھا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آج ہمارے زوال کا بھی وہ سبب ہے کہ جو اللہ نے دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اپنے رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر جو خیر عطا کیا ہوا تھا اس کو ہم بدل رہے ہیں اپنی خواہشات سے، کہیں مغرب کے درآمد شدہ نظریات اور تصورات سے، اور کہیں انتہائی ادنا اور گھٹیا چیزوں سے. اب جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ من و سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اب ذرا یہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں فراہم کی جائیں، تو کہا کہ اچھا اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ. یہاں مصر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر سلطنت مصر نہیں ہے، بلکہ مصر عربی زبان میں شہر کو کہا جاتا ہے، کسی بھی شہر کو مصر کہتے ہیں. جیسے مدینہ، ٹھیک ہے، مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. تو مدینہ منورہ کو جو خاص نسبت حاصل ہو گئی وہ مدینۃ النبی ہونے کی نسبت سے اس کا نام ہی مدینہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر مدینہ شہر کو کہتے ہیں. یہی معاملہ مصر کا، مصر بھی عام طور پر شہر کو کہتے ہیں. تو کہا اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ. یعنی یہ صحرا کے اندر مقید تھے تو ان سے کہا گیا، صحرا وہ تھوڑا سا بلندی کے مقام پر تھا، تو کہا کہ اس صحرا سے نیچے اترو، ایک شہر ہے تو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی. صحرا میں تو کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، جو کچھ یہ چیزیں تمہیں چاہیے وہ اس شہر میں مل جائیں گی. اب انجام، یہ جو ان کی روش تھی خیر کو ادنا سے تبدیل کرنے کی، اس کا کرتے 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 آخری نتیجہ کیا نکلا؟
کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا. یہ دنیا میں انجام ہوا. آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، غضبناک ہو گئے اللہ تعالیٰ. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہاں سے چلے تھے؟ سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی، لیکن اس روش کی وجہ سے انجام کیا ہوا؟ ذلت و مسکنت، اور ایک طرف آخرت کا انجام. اور یہ یہود کی ذلت و مسکنت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ یہ کبھی بھی براہ راست میدان جنگ میں نہیں آتے. سورہ حشر میں آتا ہے نا، الا فی قرى محصنة او من وراء جدر، یا تو کسی قلعے کے اندر محصور ہو کے تم سے لڑیں گے، یا دیوار کے پیچھے، اوٹ کے پیچھے سازشیں کر کر کے تمہارے خلاف حرکتیں کریں گے. کبھی کھلے میدان میں نہیں آئیں گے. یہ ان کا حال ہے. اور دوسری طرف ان کی ذلت اور مسکنت، مسکنت کہتے ہیں بے کسی، بے بسی. حال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی بلا مبالغہ، آپ بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، دنیا کی 50% سے زیادہ دولت کا پر قبضہ اس وقت یہود کا. پورا معاشی سسٹم دنیا کا یہود چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، حقائق ہے، نظر آ رہا ہے سب کو. ٹھیک ہے نا، سب کو پتہ ہے یہ روتھ شائلڈز کون تھے، جہاں سے ان کی ڈائنیسٹی شروع ہوئی ہے اور آج کہاں تک پہنچ گئے. دنیا کے مالدار ترین، امیر ترین لوگ یہود میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کبھی سننے میں آتا ہے کہ یہودیوں کی کوئی رفاہی اور چیریٹی پر مبنی کوئی تنظیم ہے؟ کبھی سننے کو نہیں ملے گا. سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ عیسائیوں میں. تو دنیا بھر میں چیریٹی کا کام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں رفاہ عامہ کا کام ہو رہا ہے، ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، اور صدقات دیے جاتے ہیں یا اپنے خرچ میں سے کسی اور کی مدد کی جاتی. ہاں، یہود کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ مملکتوں کو خریدنے میں، مسلمان حکمرانوں کو خریدنے. اس وقت عرب میں پورا ان کا آپریشن چل رہا ہے نا، عرب ممالک کو اپنا ہم نوا بنانے، کسی طرح تسلیم کر لیں اسرائیل کی ریاست کو. منہ مانگے دام دیے جا رہے ہیں. امارات نے تسلیم کیا، اب دیکھیں ان پر کس قدر بارش ہو رہی ہے لطف و کرم کی یہود کی طرف سے. ابھی مراکش میں زلزلہ آیا، ٹھیک، بدترین قسم کا زلزلہ، ہزاروں کی تعداد میں وہاں افراد مسلمان جاں بحق ہوئے. مسلمان ملک ہے. تو ایک خبر آئی تھی کہ کوئی یہود کی کوئی تنظیم پہنچ گئی وہاں چیریٹی کے نام پر کام کرنے کے لیے. تو سب کو پتہ ہے یہ چیریٹی تو کرتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں. بھگا دیا ان کو وہاں سے، کام نہیں کرنے دیا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ تھا مقصد کیا ہے. یہ مسلمان ممالک کو اپنا ہم نوا بنانے کے چکر میں، کہ کسی طرح ان کو تسلیم کر لیا جائے، اس چکر میں آئے تھے. تو دنیا کے مالدار ترین، امیر ترین لوگ ہونے کے باوجود یہ فقر اور یہ مسکنت، جب آدمی کے اندر لالچ ہو نا تو وہ ارب پتی بھی ہو جائے تو وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، اس کو مزید چاہیے نا. اور جو آدمی زاہد ہو، عابد ہو، زہد و قناعت پر زندگی گزار رہا ہو، اس کے پاس بظاہر کچا مکان ہو لیکن وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. ان الغنا غنى النفس، غنا، تونگری، یہ دل کی تونگری ہوتی ہے. دل سے آدمی خوشحال ہو جائے تو پھر اس کے پاس دنیا نہ بھی ہو، ہاتھ میں دنیا نہ بھی ہو، تب بھی وہ خوشحال ہے، راضی برضا رب، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا. اور اگر دل میں تونگری نہ ہو، دل میں لالچ ہی لالچ ہو، دل میں حرص ہی حرص ہو، تو کھرب پتی بھی ہو جائے اس کی وہ دولت ختم نہیں ہوتی. ابھی ایک اور کوئی ڈاکیومنٹری آئی تھی کہ اب انگلش ڈکشنری میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑا. ابھی تک بلینئرز تھے نا، ارب پتی، اب سینٹی بلینئرز کا لفظ ڈکشنری میں شامل کیا گیا ہے. 100 ارب سے زیادہ کی دولت، 100 ارب ڈالرز جن انڈیویجولز کے پاس، جس فرد کے پاس ہیں، تو اس کے لیے سینٹی بلینئر کا ایک لفظ ڈکشنری میں شامل کیا گیا. کیونکہ آج تک اتنی دولت کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہوئی تھی کہ اس کے لیے آپ کو ایک لفظ کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ٹریلینئرز ہو جائیں گے، کھرب پتی ہو جائیں گے ڈالرز میں. ٹھیک ہے، تو
جو پورا معاشی سسٹم ہے وہ بنایا اسی طرح گیا ہے کہ دنیا کی آدھی آبادی کے پاس جتنی دولت نہیں ہے وہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اسی فائنینشیل سسٹم کو، اسی معاشی سارے تسلسل کو ہم بھی اپنانے کو تلے ہوئے ہیں اور کسی طرح اس سے جان چھڑانے کو تیار نہیں۔ تو پھر انجام کار جو یہود کا ہوا یہ صرف یہود کا نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، آگے بھی کچھ آیات آ رہی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل قد مضوا، اے مسلمانوں بنی اسرائیل جن کے یہ قصے بیان ہوئے ہیں وہ تو گزر چکے۔ فَإِنَّكُمْ تَعْنُونَ بِهَذِهِ الْآيَاتِ يَا أُمَّةِ محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان آیات کا مصداق تم ہو، اب ان آیات کا مخاطب تم ہو، تو جو وہ کر کے گئے اس کا انجام بھگتے، اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے وہی انجام بھگتو گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور بے کسی مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ایک سبب تو پیچھے بیان ہوا، خیر کو ادنا سے بدلا، اب اسی کی مزید وضاحت۔ 4 جرائم بنی اسرائیل کے، اور اگر ہم دیکھیں گے تو یہی جرائم کا تسلسل آج بھی ہمیں نظر آئے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو بعض نے تو باقاعدہ تورات کا انکار کیا کہ ہم اسے اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی آیات نہیں مانتے، تو وہ تو مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو تو قتل کروایا گیا کہ وہ مرتد ہو چکے تھے۔ اور بعض نے زبان سے تو انکار نہیں کیا لیکن ان کا طرز عمل اس کے خلاف ہوتا تھا، عملاً تکفیر اور ناشکری اللہ کے حکام کی، یہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو زبان سے ماننے کے باوجود عملاً ان کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے زمین پر، اور یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کی سفارت کاری میں بھی چلتا ہے نا، ڈپلومیسی میں بھی چلتا ہے، کسی ملک کا اگر سفیر آپ کے پاس ہے، اس کی توہین کی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اس پورے ملک کی توہین کی، اس سفیر کو قتل کر دیا، آپ نے پورے ملک سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو نبی تو اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیٹیو ہے زمین پر، تو نبی کو قتل کرنا معاذ اللہ، گویا اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلا اعلان جنگ، کھلی بغاوت، کھلی ریبیلین۔ تو نبی کو ماننے کے بجائے، نبی کی پیروی کرنے کے بجائے وہی استستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اللہ نے خیر دیا، انبیاء عطا کیے، اس کے ساتھ خیر کا اور تابعداری کا برتاؤ کرنے کے بجائے الٹا انبیاء اکرام علیہم السلام کو شہید تک کیا، ایک وقت میں 70 انبیاء کو شہید کیا ان بدبختوں نے، یہ ان کا حال تھا۔ اچھا، ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں۔ فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام وراثت میں درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذ به اخذ بحد وافر، جس نے اس علم میں سے کچھ حصہ پا لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا، بڑا نصیب پا لیا، ابو داؤد شریف کی روایت۔ تو انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء تک کا مقام رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء اکرام کے اوپر ظلم و ستم، ان کے ساتھ زیادتی، ان کے خلاف ظلم کی ایک پوری روش، پوری ایک داستان، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئی۔ ہر کچھ دن بعد کسی بڑے عالم کی شہادت کی خبر ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہر کچھ دن بعد۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہے، وہی روش، وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے دین کے نمائندہ جو لوگ ہیں، ان کے خلاف اپنے بغض کا اظہار ہے۔ بعض لوگ جن میں ذرا سی ایک جھجک ہوتی ہے، وہ براہ راست اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو غلط سلط نہیں بول سکتے، تو ان کا آسان ہدف کون ہوتا ہے؟ مولوی۔
دین کے خلاف بغض ان کا کیسے نکلتا ہے؟ مولویوں پہ تان و تشنی کر کے مولوی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہر برائی کا مورد الزام مولوی، اور جن کا یہ بغض بڑھتا چلا جاتا ہے وہ پھر اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ان سے ان کی زندگی بھی برداشت نہیں ہوتی، ان کو شہید کر کے دم لیتا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، اس امت میں یہ جرم انبیاء کی یا نبی علیہ السلام کی سنتوں کا قتل کر کے وہ جاری و ساری، نبی علیہ السلام کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں، ظاہری سنتیں بھی، اور آپ علیہ السلام کا اخلاق و کردار بھی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی۔ ذالک بما عصوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، کرتے اس کے برخلاف، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے، لمٹس کے اندر زندگی گزارنا نہیں سیکھا، حدود کی پابندی کرنا نہیں سیکھا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی ابھی وہ حدیث مبارکہ ہم نے دیکھی کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، وہ اپنی لمٹس کے اندر رہتا ہے۔ تو لمٹس کے اندر رہنا یہ مومن کا کام ہے، یہ مومنانہ شان ہے، یہ اللہ کی اطاعت پر مبنی کام ہے، اور لمٹس کو ماننا ہی نہیں یا ان کو بار بار پامال کرنا، یہ یہود کی روش تھی۔ تو یہ وہ سارے زوال کے اسباب ہیں جو یہود میں جمع ہوئے تو فضلتکم علی العالمین سے وباء بغضب من اللہ تک پہنچے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلی تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 62 میں اب بتایا جا رہا ہے بھئی نجات کس کو ملے گی، قانون عروج کیا ہے۔ قانون زوال بیان ہو گیا، اب قانون عروج چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، برکتوں کا نزول چاہتے ہو، دنیا میں بھی بلندی اور سرخروئی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو بنیادی ترین اصول کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے۔ صابئین، صبأ یصبأ کہتے ہیں دین کو بدل لینا۔ تو جو مشرکین اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو مشرکین ان کو کہتے تھے یہ صابی ہو گئے ہیں، بد دین ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، دین بدل لیا انہوں نے اپنا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہی ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ صابئین یہ ستارہ پرستوں کا ایک گروہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ یہ وجہ ہے سورہ انعام میں جو تفصیلی واقعہ آیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ستاروں کو پوج رہے ہیں، تو ان سے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ میرا رب تو ڈوبنے والا نہیں ہے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر کہا جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا کہ اللہ ہی مجھے ہدایت دے۔ اور پھر جب دیکھا کہ کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کہا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا بھی ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر توحید کا اعلان کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ترکیب تھی قوم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پہلے سے ہی موحد تھے، پہلے سے ہی اللہ کو ماننے والے تھے، قوم کو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ تو جس طرح وہاں کچھ لوگ ستارے کی پوجا کر رہے تھے تو ستارہ پرست، اور ان کے ہاں بھی پائے جاتے تھے، مشرکین کے ہاں بعد میں بھی ستارہ پرست پائے جاتے تھے، جیسے سورہ صافات میں آتا ہے وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ اللہ ہی ہے جو شعرا ستارے کا رب ہے۔ تو شعرا ایک ستارہ تھا جس کی پوجا ہوتی تھی عرب میں، تو کہا کہ اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو جو ستارہ پرست ہیں ان کا ذکر ہے والصابئین۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصول کیا ہے؟ کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہوں، صابئین ہو، کوئی بھی ہو، اصول کامیابی کا کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کرے، عمل صالح اختیار کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی پیغام کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس آیت سے بعض لوگ
غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، فضل و اضل، خود بھی گمراہ ہوئے، نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کیا۔ تو اس کی پہلے درست تفسیر اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، آیت میں کہا کیا جا رہا۔ اصل بات کیا ہے، یہودیت اصلاً ایک نسل پرست مذہب ہے۔ میں یہودی بننا چاہوں، خدا نخواستہ میں نہیں بن سکتا، کیونکہ میں اس نسل میں سے نہیں ہوں، صحیح؟ تو اصلاً ایک نسل پرست مذہب ہے یہودیت۔ یہ جو ریسزم ہے نا، ریسزم، نسل پرستی، آج کل بہت ہوتا ہے جناب، ریسسٹ نہیں ہونا چاہیے، ریسزم بری شے ہے اور یہ اور وہ، لیکن بعض قوموں میں آپ کو یہ ریسزم اتنی ان بلٹ نظر آئے گی کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن ان کی یہ نسل پرستی کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتی۔ ٹھیک، جیسے ایک زمانے میں جرمن قوم تھی، اور آج بھی اپنے آپ کو آرینز، اپنے آرین ریس اپنے آپ کو کہتے تھے، ہم کو اسپیشل لوگ ہیں، اسپیشل لوگ۔ ٹھیک ہے، ایرانیوں میں بھی بہت ہے، بہت زیادہ، اپنی نسل پر فخر جو ہے نا بہت زیادہ، ایک حد تک آپ کو عربوں میں بھی نظر آتا، صحیح؟ تو یہ جو یہود ہیں، ان میں یہ ایک صرف کوئی قومی جذبہ نہیں ہے، دینی عقیدہ ہے، نسل پرستی ان کا دینی عقیدہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ تالمود دیکھ لیں، جو ان کی مذہبی کتاب ہے، جو کنیسک، جو یہود کی جو پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی، اس میں وہ کتاب رکھی ہوئی باقاعدہ کہ یہ ہماری شریعت کی اور ہمارے سارے قوانین کی بنیاد یہ کتاب۔ تو اس میں اور ان کی دیگر مذہبی لٹریچر میں یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم خدا کے چنیدہ لوگ، ان کو قرآن مجید نے بھی کہا نا، سورہ مائدہ کے آغاز میں، آیت نمبر 18 ہے غالباً، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، جیسے بیٹا چہیتا ہوتا ہے ایسے ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے آ جائے گا، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں جو یہودی ہوگا صرف وہی جنت میں جا سکتا ہے، یہودی نسل سے ہو۔ عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی نسل سے ہو وہ بھی بنی اسرائیلی قوم ہے، تو جو بنی اسرائیلی ہے بس وہ جنت میں جائے گا، باقی نہیں۔ نسل بنیاد ہے جنت میں جانے کی اور کامیابی نہ، بس اس نسل سے ہم ہیں تو بائی رائٹ ہمارا حق ہے، بائی برتھ ہمارا حق ہے کہ جنت ہمارے لیے۔ اور باقی سارے کون ہیں؟ باقی ساری انسانیت کون ہے؟ گویمز ہیں، جنٹائلز ہیں، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ جو ان کے مذہبی لٹریچر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور گویم اور جنٹائل سے مراد کیا ہے؟ انسان نما حیوان، ہم اصل انسان ہیں، باقی سب انسان دکھتے ہیں، انسان ہیں نہیں، ہیں اصل میں حیوان۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی باقاعدہ تالمود وغیرہ میں مذہبی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی یہودی دوسرے یہودی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس سے سودی لین دین نہیں کر سکتا، کیونکہ سود ایک ظلم ہے۔ ہاں، کوئی یہودی غیر یہود کے ساتھ جو چاہے کرے، اس سے جتنا سود لینا ہے، اس پہ جتنا ظلم کرنا ہے، سب جائز ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جنٹائلز ہے، کوئی ہم۔ تو یہ نسل پرستی ان کا عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس نسل پرستی کے عقیدے کو توڑا جا رہا ہے یہاں پر، کہ بھائی کوئی نسل بنیاد نہیں ہے جنت میں جانے یا نہ جانے کی، اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، عمل صالح، چاہے وہ مسلمان کریں، چاہے وہ یہودی کرے، چاہے وہ عیسائی کرے، جو بھی کرے، اس اصول پر جو پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، صرف کسی نسل سے تعلق نہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، مسلم کی روایت ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کی نسل اسے آگے نہیں کرے گی، اصل چیز عمل ہے۔ تو صرف یہ دیکھنا کہ ہم فلاں نسل سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد فلاں تھے، نہیں، تمہارا اپنا عمل کیا یہ بتاؤ۔ تو اصلاً یہاں یہود کا چونکہ پس منظر سارا یہود کا چل رہا ہے، تو ان کے رد میں یہ آیت ہے۔ بعض لوگوں نے اس پورے سیاق اور سباق کو سے کاٹ کر اس آیت کو آئسولیٹ کر کے آئسولیشن میں دیکھا، اور پھر کہا دیکھیں یہ آیت تو کامیابی کا اصول بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے، آخرت کو مانے اور اچھے کام کرے، بس وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہاں اللہ پر ایمان کا ذکر ہو گیا، آخرت پر ایمان کا ذکر ہو گیا، کون سا رہ گیا؟ اب ضرورت ہی نہیں،
اور کہتے ہیں دیکھیں سارا جو جھگڑا ہے نا وہ کیوں پیدا ہوتا ہے. اصل جو جنگیں چلی ہیں تاریخ انسانیہ میں زیادہ تر بنیاد کیا رہی ہے؟ مذہب، دین و مذہب. اچھا مذاہب میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ انبیاء سے ہوتا. ورنہ تو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ یہود بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، اور سب بڑے خدا کو تو سبھی مانتے ہیں نا، بعد میں نیچے گڑبڑیں ہوں اللہ کو تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آخرت کا بھی کوئی نہ کوئی تصور ہے، مکافات کا اور حساب کتاب کا بھی کوئی نہ کوئی تصور ہے. سارا جو فرق آتا ہے وہ انبیاء کی وجہ سے آتا ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، مسلمان سب کو مانتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ ان سب کو قریب لانے کا کیا ہے؟ رسالت پر ایمان کی ضرورت اور اہمیت کو چھپا دیا جائے، کم کر دیا جائے، خود بخود سب قریب آ جائیں گے. اس وقت دنیا میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ڈائیلاگ امنگ ریلیجنز کے نام پر، مکالمہ بین المذاہب کے نام پر، ٹھیک ہے، سب کی کوششیں کیا ہیں؟ یہ جو فرق ہے نا، جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے محمد فرق بین الناس، فرشتوں کا کلام آپس میں ذکر ہوا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ذات، اسی فرق کو مٹانا چاہ رہے ہیں، اسی فرق کو مٹانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا یعنی جو وحدت ادیان کا تصور ہے نا، جو کسی زمانے میں اکبر کے زمانے میں بالکل کھل کر سامنے آ گیا تھا، بالکل کھل کر. دین اکبری، اس کے بعض وزیروں نے اس کو سمجھایا کہ دین محمدی کے 1000 سال پورے ہو گئے، 1000 ہجری ہو گئی تھی، 1000 سال اب آپ نئی شریعت کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو دین اکبری جس میں اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کا مطلب تھا اللہ یہ ہے اکبر، اکبر بادشاہ. اور اس کی یہ سب کچھ کیا گیا سیاسی ضرورت کے تحت. اس کو ہندوؤں پر بھی حکومت کرنی تھی، مسلمانوں پر بھی حکومت کرنی تھی. چنانچہ آگے جو گائے کے ذبح کا تذکرہ آئے گا تو اس نے پابندی لگا دی کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے، قربانی کے موقع پر گائے کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کیا. ٹھیک ہے. اور کوئی مندر جاتا ہے مندر جائے، کوئی مسجد جاتا ہے مسجد جائے. ٹھیک ہے، یہ سب صحیح ہے. اور اپنے کچھ مراسم، کچھ ریچولز اس نے بنائے اور ایک نیا دین بنا دیا. اور مسئلہ کیا تھا؟ مذاہب کو قریب کرنا تاکہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں گے ان پر حکومت کرنا آسان ہو. یہی فتنہ ایک تو وحدت ادیان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ سارے دین صحیح ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کا جو یہ دعویٰ ہے کہ حق اسلام کے اندر ہے اور اسلام کے باہر جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، اس دعوے کو کسی طرح ختم کیا جائے. وحدت ادیان کا پورا تصور وہ بھی اس آیت سے برآمد کر لیا بعض لوگوں نے کہ دیکھیں یہاں رسالت کا ذکر نہیں. اور بعض نے اس کو دوسری طرف دوسرا نتیجہ نکال لیا انہوں نے کہ دیکھیں اصل چیز ہے اللہ پر ایمان، تو اللہ کا دیا ہوا پیغام کہاں ہے؟ قرآن میں. تو اصل چیز ہے قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں ہیں؟ حدیث مبارکہ میں. اس کی کوئی وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، وہ اتھارٹی کیوں نہیں ہے یار؟ ایمان بالرسالت کا ذکر ہی نہیں. بس جو اللہ پر ایمان لے آئے یعنی قرآن پر، آخرت پر ایمان رکھے اور اچھے اچھے کام کرے، قرآن جیسے بتا رہا ہے ویسے کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. سنت گئی، سنت کا انکار ہو گیا. سنت ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں. جواب کیا ہے کہ بھئی یہاں رسالت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو وہی کہ پس منظر میں چونکہ یہود کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہود کا معاملہ مسلمانوں سے جھگڑا ہی کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ان کو ہم پیغمبر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ہم بنی اسرائیلی ہیں، پیغمبر بنی اسرائیلی ہونا. سارا جھگڑا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا تھا. ٹھیک، تو یہود کا پس منظر ہے، اس لیے ان کو تو دعوت ہی رسالت کی ہے اصلاً. باقی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر عقائد کو ماننے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے. سارے عقائد کو ایک ساتھ جمع کر کے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ تو یہاں فرشتوں کا بھی ذکر نہیں ہے،
یہاں تو جنات کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں تو کتابوں کا بھی ذکر نہیں ہے، جتنے بھی ہماری ایمانیات ہیں اس میں بہت سارے نہیں ہیں۔ ایمان مفصل آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ جو ہمارے عقائد جمع کیے گئے، تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، ختم کہاں ہوتا ہے؟ والبعث بعد الموت۔ تو ایمان باللہ جہاں سے آغاز ہوا اس کا ذکر کر دیا، والبعث بعد الموت آخرت جہاں ختم ہو رہا ہے اس کا ذکر کر دیا۔ تو جس طرح بریکٹس ہوتے ہیں کہ شروع کا ذکر کر دیا، آخری کا ذکر کر دیا، درمیان کے سارے خود مراد ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب اور آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ یہ کہ یہ جو الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، ایمان تو یہودی بھی لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسائی بھی لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن الذین آمنو کس کی پہچان ہے؟ مسلمانوں کی۔ یہود کس کی پہچان ہے؟ یہودیوں کی۔ بتایا جا رہا ہے اپنے اپنے زمانے میں جو ایمان والے ہیں، ان سے پہلے جو یہودی تھے، ان کے بعد جو عیسائی ہوئے، جو سابی ہوئے، اپنے اپنے زمانے میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو اپنے اپنے زمانے میں ایمان لانے والے وہی تو تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو مانا تھا۔ یہودی کہتے کسے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے۔ عیسائی کہتے کسے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے۔ تو پیغمبر پر ایمان تو خود بخود شامل ہو گیا۔ الذین آمنو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل ہو گیا، الذین ہادو میں یہودیوں پہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان شامل ہو گیا، اور نصارہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان شامل ہو گیا، اور صابئین وہ ستارہ پرست جو بعد میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو پیغمبروں کا ذکر تو خود بخود ہو گیا۔ تو اس میں ہرگز ایمان بالرسالت کی نہ تو کوئی نفی ہے، نہ اس کی اہمیت کو کوئی کم کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ آیت کے سیاق و سباق میں بھی موجود ہے اور آیت کے اپنے الفاظ میں بھی ان بلٹ ہے۔ الذین آمنو میں، یہود میں، عیسائی میں، ان الفاظ میں ہی یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ قابل قبول کس کا ہوگا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کو مانے۔ آخرت کو بھی ماننے کے دعوے بہت کرنے والے لوگ ہیں۔ آخرت کو ماننے کا دعویٰ معتبر اس کا ہے جو آخرت کو ویسے مانے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عمل صالح، کون سا عمل صالح ہے کون سا نہیں ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، عمل صالح، تینوں میں بنیادی طور پر ماننی کس کی ہے؟ بھئی اللہ کو ہمارا براہ راست تو نہ ملاقات ہے، نہ زیارت کا شرف ہے، کچھ بھی نہیں، درمیان میں ایک واسطہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آخرت کو بھی نہ ہم نے کسی نے دیکھا، نہ مر کر کوئی واپس آیا جس نے ہمیں بتایا۔ آخرت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اور نیک عمل تو ہے ہی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ تو وہ عمل ہی نیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں الفاظ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحہ، اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف ہی علماء نے کیا کی ہے؟ ایمان کی بنیادی تعریف ہی یہی کی ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان بھی اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آخرت پر ایمان بھی اس لیے ہے کہ آپ نے بتایا، نیک اعمال بھی وہ ہیں جو آپ نے بتائے۔ تو آپ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کل دین نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو یہ بالکل درست اور بالکل حقیقی تعبیر ہے کہ دین اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر یقین لایا جائے، ایمان لایا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تو فَلَهُ مَجْرُومٌ عِندَ رَبِّهِ۔ تو جو کوئی جس زمانے میں بھی تھا اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لا کر اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ دو آیات اور دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 5 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، پھر نماز کی تیاری کر لیں گے۔ آیت نمبر 63 اور 64، ان دو آیات میں ایک اور ان کی نافرمانی اور ان کی جو ناشکری ہے اس واقعے کا ذکر ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پکا معاہدہ لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں ایسے عہد و پیمان کو، ایسے ایگریمنٹ کو، ایسے کانونٹ کو کہ جس کو مضبوط کر لیا جائے، جس پر گواہوں کے ذریعے سے پختگی پیدا کر لی جائے، اور اس کو توڑنا بہت بڑا جرم ہو جائے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا، پختہ معاہدہ کیا تھا۔ اور کیسے کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ پہلے ذکر ہو چکا، مختلف سٹیپس میں تورات پر حکم کا عمل ہوا نا۔ پہلے تورات پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی دی گئی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہیں اور احکامات عشرہ ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ قوم نے کہا ہمیں کیا پتہ، اللہ نے دیا، تو ہم تو نہیں مانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیں، سرداروں کو، ان کو لے آئیں کوہ طور پر لے آئے۔ انہوں نے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ۔ وہ 70 واپس آئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ 70 مار دیے گئے، پھر ان کو زندہ کیا گیا، پیچھے واقعہ گزر چکا۔ اچھا، اب وہ 70 واپس آئے، قوم سے کہا کہ ہاں واقعی تورات تو اللہ کی کتاب ہے۔ ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو جائے عمل کر لو، جو مشکل لگے چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا آسانی سے ہو سکے، اپنی طرف سے یہ جملہ بڑھا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قوم ایسے نہیں مانے گی، ان کو پوری قوم کو لے کر آئیے طور پر۔ پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن پر پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہاڑ باقاعدہ ان کے اوپر بلند کر دیا کہ مانتے ہو یا ابھی گراؤں یہ پہاڑ تمہارے سروں پر۔ اس طرح ان سے یہ معاہدہ ہوا۔ جب طور پہاڑ کو دیکھا تو ظاہر ہے ٹانگیں کب کپا گئیں کہ یہ ہم پر گر جائے گا، مسل دیے جائیں گے سارے کے سارے۔ فوراً کہا کہ ہاں ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو جبراً کروایا، زور زبردستی، اور فوراً وہ آیت یاد آ جاتی ہے سب کو، کون سی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آج کل یہ ہر ایک کی زبان پر یہ آیت ہے نا، کسی سے کچھ کہو کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو یا ایسا کرنا چاہیے، تو فوراً ہر ایک کو یہ آیت یا اور کچھ یاد نہ ہو پورے قرآن میں سے یہ ٹکڑا یاد ہوگا، لا اکراہ فی الدین۔ حالانکہ اس آیت کی تفسیر اور اس کے جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق دیکھیں، کس واقعے پر وہ آیت نازل ہوئی، آگے جیسی سورہ بقرہ میں آ رہی ہے وہاں تفصیل دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں مطلب کیا ہے آیت کا؟ لا اکراہ فی قبول الدین، مطلب ہے دین کو قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو ایک مرتبہ مان چکا اب اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی یہ جو ساری حدود اور تعزیرات اور شرعی سزائیں کہاں جائیں گی پھر؟ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو مان چکے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول مان چکے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب بھی مان چکے تھے، عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو وہ زبردستی کروائی گئی ان کے اوپر۔ ابھی مانتے ہو یا طور پہاڑ گراؤں تمہارے سروں پر؟ اس خوف کے عالم میں ان سے معاہدہ لیا۔ اور رفعنا فوقکم الطور، طور کو ہم نے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پھر ہم نے ان سے کہا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا؟ اس پر عمل کرو۔ پکڑنے کا مطلب صرف پکڑنا تو نہیں ہے نا، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ دنیا میں بھی تم گناہوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ لیکن پھر وہی حال، اتنا پختہ معاہدہ، طور پہاڑ کو اپنے سروں کے اوپر دیکھنے کے بعد بھی ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود تم نے دوبارہ راہ حق سے فرار اختیار کیا، دوبارہ تم نے تورات کی نافرمانی شروع کر دی۔ لہٰذا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ سزا دی جائے،
تہس نہس کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے تمہیں مہلت دے دی، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کچھ تمہیں ڈھیل دے دی۔ تو آج ہم ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر زندہ ہیں اور یہ امت مسلمہ اگر دنیا پر ہے، تو یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالی ہمیں مہلت دیں اور ہمیں توبہ قبول فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں جو اس امت کے حق میں انہوں نے کی ہیں، جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے عذاب جو پچھلی قوموں کو دیے گا اس سے ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اعمال میں کوتاہی کرنے میں ہم بالکل بھی پیچھے نہیں۔ آگے پھر واقعہ سبت کی طرف اشارہ ہے، ایک دو اور ان کی نافرمانیوں کے واقعات، اور پھر اس کے بعد دو تین آیات کے بعد پھر واقعہ جو جس نام سے یہ سورت موسوم ہے، سورت البقرہ، گائے کا جو پورا قصہ ہے، وہ دو تین آیات کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی موقع رہا تو اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی دفعہ سے 7 بجے سے انشاءاللہ بیان شروع کریں گے، کیونکہ اب اکثر مساجد میں 8 بجے نماز عشاء ہو گئی ہے، تو چونکہ یہ آن لائن بھی درس بیان جارا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رعایت اسی میں ہے کہ ہم نماز عشاء کا جو عمومی وقت ہے اس سے پہلے پہلے بیان مکمل کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے 7 بجے سے ہم نشست کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔